اب ایک اور اہم معاملہ ہے اور اہم خبر ہے، وہ یہ ہے فارن فنڈنگ کیس سے متعلق کہ اچھا اس کو بھی ایک بڑا عرصہ ہو گیا، جس طرح سے ہم نے شروع میں تذکرہ کیا کہ یہ اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور وہ درخواست تھی تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے، اور اس میں مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے، بے قاعدگیوں کے حوالے سے، انلیگل ایکوائرنگ کے حوالے سے انہوں نے الزامات لگائے تھے، جس پر ایک عرصے تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ چلتا رہا، پھر اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی، پھر اس نے بھی معاملات کو جسٹ امیجن کہ جو اسکروٹنی کمیٹی تھی اس کی 80 سے 85 میٹنگز ہوئی ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے بھی ظاہر ہے کہ صبر آموز مرحلہ رہا، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ اور اب الیکشن کمیشن نے خصوصی طور پر، کیونکہ فاروق حبیب صاحب نے اس پہ ایک درخواست بھی دی تھی الیکشن کمیشن میں، تو اس پہ جو تحریری فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق کیونکہ وہ گئے تھے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے جو فارن فنڈنگ کیسز ہیں ان کو بھی کھولا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کے کتنے بے نامی اکاؤنٹس یہاں پر موجود ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو فارن فنڈنگ کیسز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کیس سے مماثلت رکھتے ہیں۔ فاروق حبیب جو ہیں 8 دن تک ماہرین کے ہمراہ ان دستاویزات کا یہ جائزہ لے سکتے ہیں، اور 5 دن میں ان کو تکنیکی اور مالیاتی ماہرین کے نام بھی دینے ہوں گے۔ ساتھ میں وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں کہ بلاول اور مریم کے جعلی اکاؤنٹس سامنے لے کر آئیں گے، اور پی ٹی آئی کے لیے گڑھا کھودنے والے خود اس گڑھے میں گر جائیں گے۔ کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ چلے گا مریم صفدر کو، بلاول کو، کہ ان کی پارٹی کے جو ہے وہ کتنے جعلی اکاؤنٹس ہیں، اب ان کو مزید جو ہے وہ چھپنے کا موقع کسی صورت جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں جہاں وہ پی ٹی آئی کو گڑانا چاہتے تھے، آج انہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اچھا، شیخ رشید صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پی ڈی ایم پر تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ حساس ترین دنوں سے گزر رہا ہے، اور افغانستان کے حالات مد نظر رکھ کر فیصلہ نہ کیا تو نقصان ان کا ہی ہوگا۔ پاکستان اپنی زندگی کے حساس ترین 3-4 مہینوں سے گزر رہا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، وہاں سکون ہوگا تو یہاں سکون ہوگا، وہاں اگر بدامنی کے حالات ہوئے تو ہمیں وہ بھی فیس کرنا پڑے گا۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پی ڈی ایم سیاسی طور پر جو بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ اس خطے کے حالات کو سامنے رکھے۔ اب وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائے۔ اگر افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے تو نقصان انہی کا ہوگا۔ ویسے اگر پی ڈی ایم کو بات کریں تو پی ڈی ایم کو تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی سنجیدہ نہیں لے رہی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل قبول کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت نہیں گرا سکتی، یہ اسی دن ختم ہوگی تھی جس دن پنجاب حکومت گرانے سے پیچھے ہٹی تھی۔ پی ڈی ایم نہیں گرا سکتی ہے۔ چیئرمین بلاول نے صحیح کہا کہ منافقت والی جو پارٹیز ہیں اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں اس دن سے اس پی ڈی ایم کو ختم سمجھتا ہوں جس دن سے پی ڈی ایم نے پنجاب کے حکومت گرانے میں لاسٹ مومنٹ میں جواب دے دیا تھا۔ جو مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا تھا 2 سال پہلے کہ دھرنا لے کر آؤ اسلام آباد میں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میاں صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی دوستی جو ہے وہ کام آ گئی نا میاں صاحب، اور اب ایک اور کام آ جائے گی۔ تو جناب اسی پر اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی صاحب۔ ویری گڈ مارننگ ٹو یو صداقت علی عباسی صاحب، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ یہ جو گزشتہ روز ہم نے اپڈیٹ دیکھی ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ دیا گیا، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سے لگ رہا ہے کہ آپ خاصے مطمئن ہیں، کیا لگتا ہے کیا نکلے گا اس میں سے؟ جی ستی صاحب، مدیہ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم تحریک انصاف ہیں، اور اگر انصاف جب بھی وہ اس کو پروان چڑھے گا ہمیں خوشی ہوگی۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ جو ای سی پی میں کیسز چل رہے ہیں وہ اس میں کوئی برابری کی بنیاد نہیں تھی، اور پی ٹی آئی پہ ایک پریشر تھا، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو اصل میں جن کے منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں وہ ایسے ہی ایک اس میں ایک ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو آج بالکل لیول پلینگ فیلڈ آ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہی چھلنی سے گزاریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں صحیح ہے اور کہاں غلط ہے۔ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو انٹرنیشنلی بہت آرگنائزڈ ہے، بڑی منظم جماعت ہے جس کے انٹرنیشنل چیپٹرز باقاعدہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو 40,000 لوگوں کا ڈیٹا فراہم کیا ہے، جبکہ دوسری پارٹیز آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ڈونرز بھی وہ ان کے فائنینسز ہوتے ہیں اور مختلف ٹھیکیدار ہیں۔ آج جو فروخت کا کیس ہے کل، اس میں 12 اکاؤنٹس نون لیگ کے اور 7 اکاؤنٹ پیپلز پارٹی کے جعلی ہیں، اور اب میرا خیال ہے قوم کے سامنے یہ ساری بات آنی چاہیے
کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ کرتی ہے اور کون سی نہیں کرتی، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ صحیح۔ اچھا باسط صاحب، جیسے بھی آپ نے بات کی نا کہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ تمام تر پارٹیز کو ایک ہی چھلنی سے گزارنا چاہیے، اور ابھی آپ نے جیسے نمبرز بھی ہمارے سے شیئر کر دیے کہ مسلم لیگ نون کی 12 ایسی جو اکاؤنٹس ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی آپ نے بتا دیا 9 اکاؤنٹس ہیں۔ تو مجھے بتائیں جو دن دیے گئے ہیں کہ 8 دن میں فاروق حبیب صاحب کو along with the ٹیم ان کو معائنہ کرنا ہے، ان پیپرز کو وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دن کافی ہیں یا ہو سکتا ہے کہ آپ مزید عدالت سے اور الیکشن کمیشن سے وقت مانگیں اس کے لیے؟ دیکھیں اس کے لیے ہمیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چاہیے ہوتے ہیں، اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ دیکھتی ہے، اور ظاہر ہے وہ وہ ایکسپرٹ ہیں، اور اگر اس میں زیادہ ٹائم چاہیے ہوا تو وہ بھی میرا خیال ہے دے دیا جائے گا، بیکاز پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ان کو کھولنے کا اور ان کی اسکروٹنی کرنے کا پورا موقع دیا گیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ جو کچھ بھی آئے گا قوم کو سمجھ لگ جائے گی کہ کون سی پارٹیاں جو ہیں وہ ملکی مفاد میں، ملکی قانون کے مطابق ان کا ساری جو ہے وہ مطلب ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور چلنا ہے، اور کون سی پارٹیاں جو ہیں وہ اصل میں مافیاز ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمارا خیال ہے اور ہمارا الزام ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی چونکہ لیڈرشپ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے، اور وہ اپنی پارٹیز کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے، ذاتی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے رہیں، تو ہمیں اس کا خاصا ایک لحاظ سے اندازہ ہے کہ کافی ہوش ربا انکشافات آنے والے ہیں اور ایک بڑا پنڈوراز باکس کھولنے والا ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ صداقت صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آگے الیکشنز بھی اب ظاہر 2 سال رہ گئے ہیں لیکن قریب ہی ہیں، کیونکہ ابھی سینسس بھی ہونا ہے، ساری چیزیں ہونی ہیں، لیکن یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور عوام کی نظریں بھی اس پہ ہیں۔ تحریک انصاف بھی ظاہر یہ چاہے گی کہ جلد از جلد اس معاملے کا فیصلہ ہو۔ یہ جو اسکروٹنی کے معاملات تھا، یہ ظاہر ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس کے حوالے سے، تو اس پر بھی الزام لگایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن پہ کہ اگر اکبر ایس بابر صاحب کو 40 گھنٹے دیے جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ ان سارے معاملات پر غور کر لیتے ہیں، تو اسکروٹنی کمیٹی نے انہی پیپرز پر غور کرنے کے لیے 3 سال کا عرصہ کیوں لگایا؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا تیز کرنا چاہیے تھا اس پروسیس کو، جتنا ٹائم لگ گیا اب تک؟ دیکھیں اشفاق، یہ بیسیکلی ایک پروسیجرل بات تھی، سب کو پتہ ہے اور سب لوگوں کو، ایون پیپلز پارٹی اور نون کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جس میں کوئی پیسوں کے لین دین پہ کبھی الزام نہ لگا ہے نہ لگ سکتا ہے۔ اکبر ایس بابر ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ وہ کام کرتے رہے، ان کو پارٹی تنظیم سے اختلافات کی بنیاد پہ نکالا گیا، وہ ریئیکشنری ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ پارٹی کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن میں دوبارہ کہوں کہ پی ٹی آئی پہ اور تو کوئی آپ الزام لگا سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ یا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پارٹی پہ آپ پیسوں کے غبن کا یا پیسے ادھر ادھر کرنے کا یا ممنوع فنڈنگ یا غیر ملکی فنڈنگ کا، بٹ دس از جسٹ the beginning سر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کرے کہ کوئی الزام لگے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو وفاقی حکومت میں کام کرنے کا پہلی دفعہ موقع ملا ہے، تو یہ تو چیزیں بعد میں سامنے آئیں گی صداقت اور امانت کے حوالے سے، لیکن سوال کرنا تو کسی کا بھی حق ہو سکتا ہے۔ بالکل نا، میں تو آپ نے کہا آپ کیوں مطمئن ہے، میں کہا بالکل مطمئن ہوں۔ اگر 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی پروسیس سے گزرتی ہیں اور اس میں کس کی ممنوع فنڈنگ ہے سب کے سامنے آتی ہے، تو قوم کو پتہ چلنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ نواز شریف کو اسامہ بن لادن نے فنڈنگ دی تھی ان کی گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے الزامات ہیں۔ تو اچھا ہے کہ ایک دفعہ پولیٹیکل پارٹی کسی پروسیس سے گزریں اور یہ بھی ایک ادارے بنے، انسٹیٹیوشن بنے، اور یہ بھی خاندانوں سے بھی نکلے، اور یہ لوگوں کے ذاتی معاملات سے نکل کے عوامی پارٹیز بنے، اور یہ اچھا پروسیس ہے میرا خیال ہے۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، ویسے یہ روایت بھی قائم ہونی چاہیے کہ لوگوں کے ذاتی معاملات سے نکل کے نا ذرا پولیٹیکل بات چیت ہی ہونی چاہیے۔ یہ تمام تر پارٹیز پہ بات جو ہے وہ صادق آتی۔ بہت شکریہ جی، صداقت علی باسط ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ہم جلدی ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں۔